ایک بات جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا، بلکہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی سے اس کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی مہم شروع ہو گئی تھی۔ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو پہلے تو اس کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم فکری اعتبار سے بھی شروع کی گئی، اور یہ نعرے بھی لگائے گئے کہ پاکستان اگر بن جائے گا تو ایک ناکام ملک ہوگا، ایک ناکام ریاست ہوگی۔ یہ نعرے لگائے جاتے تھے، بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان۔ اور یہ ہم نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم اپنے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو پاکستان کی سرحد پر، پاکستان انڈیا کی سرحد پر جو کسٹم کی چوکی قائم تھی، وہ آنے والوں کے سامان میں جو کوئی بے سلا کپڑا دیکھتی تھی اس کو ضبط کر لیتی تھی۔ یعنی جو مسلمان وہاں سے اپنا سرمایہ لے کر جا رہے ہیں تو ان کے سرمایہ کو ضبط کرنے کے لیے، اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں جو کتابیں لے کر آیا تھا وہ کسی طرح محفوظ پہنچ جائیں، لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو کتابوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان کو اس بات سے سروکار تھا کہ کپڑا پاکستان نہ جا سکے، اور ان کا یہ نعرہ کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان، یہ آنکھوں سے لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم تھا کہ پاکستان بنا، وہ سارے پروپیگنڈے کے باوجود اور ساری کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا، اور اس حالت میں بنایا جبکہ بے وسیلہ ملک تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس دفتروں میں بیٹھ کر کام کرنے کے آلات نہیں تھے، ببول کے کانٹوں سے بال پن کا کام لیا جاتا تھا، اور دفاتر کھلی ہوئی بیرکوں کے اندر دفاتر قائم کیے گئے تھے۔ اس طرح یہ ملک وجود میں آیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے انعامات سے نوازا، اور وہ نعرہ کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان، وہ نعرہ الحمدللہ دفن ہو گیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ایک مستقل پروپیگنڈے کی مہم ہے جو مسلمانوں میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی برائیوں پر مشتمل جملے لوگوں کے نوک زبان پر رہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں فلاں خرابی پیدا ہو گئی، فلاں نقصان ہو گیا، اور عجیب معاملہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر رہنے والے یا پاکستان سے جو باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں مقیم ہوئے ہیں وہ پاکستان کی برائیاں کرتے نہیں تھکتے کہ فلاں پاکستان میں گھرانی ہے، پاکستان میں بدامنی ہے، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا، پاکستان کے اندر لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ جملے بکثرت لوگوں کی زبانوں پر آتے رہتے ہیں اور مجلسیں اس سے گرم کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود ان تمام خرابیوں اور بدعنوانیوں کے جو ہم آج ملک میں دیکھ رہے ہیں، باوجود ان تمام نقصانات کے جو ہم نے اٹھائے ہیں، اس کے باوجود آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پورے دنیا کے نقشے میں اتنا زیادہ مسلمان، اتنا زیادہ مستحکم اور اتنا زیادہ مفید ملک مسلمانوں کے لیے کوئی اور نہیں ہے جتنا پاکستان۔ الحمدللہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے تمام ممالک کا سفر کیا ہے، اور اسلامی ملکوں میں تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، جس کو قریب سے نہ دیکھا ہو، جس کے حالات کا جائزہ نہ لیا ہو۔ لیکن ان سب حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان ملک مسلمانوں کے لیے اتنا عظیم، اتنا نعمت، اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدے والا کوئی اور ملک نہیں ہے جتنا پاکستان ہے۔ الحمدللہ پاکستان سے باہر الحمدللہ اسلامی ممالک بہت سے ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کی بنیاد میں، اس کا جو بنیادی دستور ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کی حاکمیت کو اپنے دستور کا سب سے بنیادی پتھر قرار دیا۔ یہ بات آپ کو تمام مسلمان ممالک میں سے کسی ملک میں نہیں ملے گی، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی چونکہ کوئی دستور نہیں ہے، لہذا اس کے اندر بھی یہ اس تصریح کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اس ملک میں جو حکومت کوئی قائم ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار کے ماتحت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اعتراف کے ماتحت
اور اسی کے احکام کے ماتحت قائم ہوگی۔ یہ اعزاز اور کسی ملک کو حاصل نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بھی کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے کہ جس میں یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات طے کی گئی ہو کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے ڈھانچے میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس صراحت کے ساتھ کوئی کسی ملک میں یہ دفعہ موجود نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دستور کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ہر شہری کو یہاں قاتل ہے کہ وہ اگر کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھے تو وہ عدالت کے ذریعے اس کو ختم کرائے اور اس کی جگہ اسلامی قانون کو لانے کا دعویٰ کرے، اور عدالت اگر اس کے دعوے کو قبول کرے تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ قانون کو فسخ کر دے اور منسوخ کر کے اس کی جگہ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کا حکم جاری کرے۔ افسوس ہے کہ اس عظیم دفعہ کو جو پاکستان کے دستور میں موجود ہے، حکومت اور عوام، اور میں کہوں گا کہ افسوس ہے کہ دینی حلقوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ دفعہ معطل پڑی ہوئی ہے اور اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن الحمدللہ یہ موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اس دفعہ کو برسرکار لائیں گے تو الحمدللہ اس کا راستہ کھلا ہوا موجود ہے۔ لہذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہتھیار اٹھائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور پرامن طریقے پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا الحمدللہ راستہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی بے حسی ختم کریں اور شعور پیدا کریں، اور شعور پیدا کر کے اس دفعہ کو بروئے کار لانے کا اہتمام